اردو نظم اور نثر میں امتیازی مقام کے حامل تھے، نیشنل بک کونسل کے ڈائریکٹر رہے، پاکستان میں یونیسکو کے نمائندہ برائے امور مطالعاتی مواد مقرر ہوئے، جاپان سمیت متعدد ایشیائی اور یورپی ممالک کے دورے کیے، سفر ناموں پر مشتمل فکاہیہ کالموں سے مسکراہٹیں بکھیرتے رہے، محض 51 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انشا جی ہے نام انہی کا، چاہو تو ان سے ملوائیں، ان کی روح دہکتا لاوا، ہم تو ان کے پاس نہ جائیں۔ جدید اردو ادب کا اہم نام ابن انشا تو ان کا ادبی نام تھا، اصل نام شیر محمد خان تھا۔ 15 جون سن 1927 عیسوی کو متحدہ ہندوستان میں صوبہ پنجاب کے شہر جالندھر میں پیدا ہوئے۔ قوم کے اعتبار سے راجپوت اور پیشے کے لحاظ سے کاشتکار، ایک نیم خواندہ دیہاتی خاندان کے اس بطل جلیل کو بچپن سے ہی مطالعے کا شوق پڑ گیا تو سن 1946 عیسوی میں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے BA کیا۔ ہندوستان تقسیم ہوا تو وہ مہاجر ہو کر پاکستان آ گئے اور جامعہ کراچی سے MA اردو کر لیا۔ نیشنل بک کونسل کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتے رہے، پھر اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کے نمائندہ برائے امور مطالعاتی مواد مقرر ہوئے۔ ابن انشا کے سفر ناموں میں آوارہ گرد کی ڈائری، دنیا گول ہے، ابن بطوطہ کے تعاقب میں، چلتے ہو تو چین کو چلیے، اور نگری نگری پھرا مسافر شامل ہیں۔ شاعری میں ابن انشا کا پہلا مجموعہ کلام چاند نگر تھا، جبکہ اس بستی کے ایک کوچے میں اور دل وحشی ان کے دیگر شعری مجموعات میں نمایاں ہیں۔ ابن انشا نے بچوں کے لیے بھی شاعری کی۔ بچوں کے لیے اپنی شاعری کی کتاب کا عنوان انہوں نے بلو کا بستہ رکھا۔ ابن انشا کی دیگر تصانیف میں اردو کی آخری کتاب خمار گندم، باتیں انشا جی کی اور قصہ ایک کنوارے کا بہت زیادہ مقبول ہوئی۔ ہمارے انشا جی نے 60 کی دہائی میں کئی چینی نظموں کا منظوم اردو ترجمہ کیا۔ اسی طرح ابن انشا نے روسی ناولز کے اردو تراجم بھی کیے۔ ابن انشا اکثر بیمار رہتے تھے۔ تفصیلی چیک اپ سے معلوم ہوا کہ انہیں تو خون کا سرطان لاحق ہو چکا ہے، جو اس وقت تک پاکستان میں ناقابل علاج مرض تصور ہوتا تھا۔ اسی موذی مرض کے علاج کی غرض سے وہ لندن میں مقیم تھے، جہاں 11 جنوری سن 1978 عیسوی کو صرف 51 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی میت کراچی لائی گئی اور وہیں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ اسی برس انہیں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی دیا گیا تھا۔ در حقیقت ابن انشا کے کچھ شاعرانہ مضامین تو باقاعدہ الہامی محسوس ہوتے ہیں، جیسے کہ ان کی ایک شعرائے آفاق غزل جو شاید اردو سمجھنے والے سبھی افراد نے بار بار سن رکھی ہوگی۔ یہ امانت علی خان صاحب نے گائی ان کی ایک ہی کیسٹ ہے غزلیات کی، جس میں یہ غزل بھی نمایاں ہے کہ انشا جی اٹھو کوچ کرو، اس شہر میں جی کا لگانا کیا، وحشی کو سکون سے کیا مطلب، جوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا۔ تو ابن انشا نے اپنی خود نوشت ڈائری میں لکھا ہے کہ میرے گھرانے میں تعلیم نہیں تھی، فقط والد صاحب 4تھی جماعت تک پڑھے تھے۔ ابن انشا 7 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے 2 چیزوں نے نقصان پہنچایا، ایک میٹرک کے امتحان میں لکھی ہوئی میری زیادہ عمر نے، اور دوسرے اوائل عمری میں ہو جانے والی میری شادی نے۔ ابن انشا اپنی ماں کے چہیتے تھے۔ انہیں اپنی والدہ سے ایسی محبت تھی کہ وہ زندگی بھر اس کے حصار سے آزاد نہ ہو سکے۔ وہ ممیز بوائے تھے اور شاید اسی لیے ان کی شادی شدہ زندگی بھی اسی کی نظر ہو گئی۔ ان کی پہلی شادی سن 1941 عیسوی میں خود سے چند سال بڑی لڑکی عزیزہ بی بی سے ہوئی۔ عزیزہ بی بی سے ان کے 3 بچے ہوئے، جن میں ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے۔ بیٹے انوار کا تو بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ ابن انشا نے اپنی شادی شدہ زندگی کے 10 سال عزیزہ کے ساتھ گزارے اور پھر علیحدگی اختیار کر لی۔ ان کی دوسری شادی سن 1969 عیسوی میں ایک کشمیری خاتون شکیلہ بیگم سے ہوئی، جن سے ان کے 2 بچے سعدی اور رومی پیدا ہوئے۔ بلند پایہ مصنف، شاعر اور مزاح نگار، ابن انشا نے ہندوستانی ادب و ثقافت کا وسیع مطالعہ کر رکھا تھا۔ کریئر کے آغاز میں کراچی کے روزنامہ انجام اور بعد ازاں روزنامہ جنگ میں کالم نگاری کرتے رہے۔ پہلے درویش دمشقی کا نام اپنایا، پھر کچھ عرصہ کے بعد باتیں انشا جی کی اس نام سے لکھنے لگے۔
ابن انشا ٹوکیو بک ڈیولپمنٹ پروگرام کے وائس چیئرمین اور ایشین کو پبلیکیشنز پروگرام ٹوکیو کی مرکزی مجلس ادارت کے رکن بھی رہے۔ جب انشا جی مطالعاتی مواد کے امور کی دیکھ بھال کے لیے پاکستان میں یونیسکو کے نمائندے مقرر ہوئے تو اسی حیثیت میں انہوں نے متعدد یورپی اور ایشیائی ممالک کے دورے کیے، جن کے دلچسپ و عجیب احوال وہ اپنے سفر ناموں میں تحریر کر کے قارئین کو محظوظ کیا کرتے تھے۔ کالم نویسی اور سفر نامے ان کا ایک ایسا مستند حوالہ ہیں جو اپنے منفرد اسلوب کے باعث بہت مقبول ہوئے۔ ابن انشا کے سفر نامے ہی دراصل فقاہیہ کالموں کی صورت میں اخبارات میں شائع ہوا کرتے تھے، اور ابن انشا اپنے ان سفر ناموں پر مبنی کالموں کو سفری کالم کہا کرتے تھے۔ ان کا مزاح فطری مزاح تھا، وہ ان تمام چیزوں، مناظر اور افراد کو جن سے وہ ملتے اور جنہیں وہ دیکھتے تھے اپنے ایک الگ ہی انداز سے دنیا کو ملواتے اور اس طرح دکھاتے کہ پڑھنے والا تا دیر مسکراتا رہ جاتا۔ ان کی حقیقت پسندی اور نظر ہر موضوع پر ہوتی۔ ان کے جملے، فقرے اور ان کو برتنے کا سلیقہ سفری کالموں میں ان کی فطری حصے مزاح، شوخی، شگفتگی تحریر کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتا۔ ابن انشا کی مشہور و مقبول نظموں، غزلیات اور اشعار کی فہرست طویل ہے، تاہم ابتدائی مذکور غزل کے ساتھ ساتھ ان کے یہ شعر بھی اردو ادب میں دلچسپی رکھنے والوں میں بہت مقبول ہیں۔ کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا، ہم بھی وہیں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم ہنس دیے ہم چپ رہے، ہم ہنس دیے ہم چپ رہے، منظور تھا پردہ تیرا۔ اچھا، پھر اسی طرح ابن انشا کی شاعری کی ایک اور مثال یہ ہے، وہ راتیں چاند کے ساتھ گئیں، وہ باتیں چاند کے ساتھ گئیں، اب سکھ کے سپنے کیا دیکھیں جب دکھ کا سورج سر پر ہو۔ اچھا، پھر یہ بھی ملاحظہ کیجئے، یہ بہت شاندار ہے، سب مایا ہے، سب ڈھلتی پھرتی چھایا ہے، اس عشق میں ہم نے جو کھویا جو پایا ہے، جو تم نے کہا ہے فیض نے جو فرمایا ہے، سب مایا ہے۔ اچھا، اسی طرح معاشرتی ناہمواریوں پر جو طنز ابن انشا کا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ ابن انشا نے اپنی ایک طویل نظم میں قحط کے مارے ایک بے سہارا بچے کا کچھ اس طرح سے نقشہ کھینچا کہ بس کیا کہیں اس کے سوا کہ اس طویل نظم کا پہلا حصہ ہی آپ کو سنائے دیتے ہیں۔ یہ بچہ کیسا بچہ ہے، یہ بچہ کیسا بچہ ہے، یہ بچہ کالا کالا سا، یہ کالا سا مٹیالہ سا، یہ بچہ بھوکا بھوکا سا، یہ بچہ سوکھا سوکھا سا۔ یہ بچہ کس کا بچہ ہے، یہ بچہ کیسا بچہ ہے جو ریت پہ تنہا بیٹھا ہے، نہ اس کے پیٹ میں روٹی ہے، نہ اس کے تن پر کپڑا ہے، نہ اس کے سر پر ٹوپی ہے، نہ اس کے پیر میں جوتا ہے، نہ اس کے پاس کھلونوں میں کوئی بھالو ہے، کوئی گھوڑا ہے، نہ اس کا جی بہلانے کو کوئی لوری ہے، کوئی جھولا ہے، نہ اس کی جیب میں دھیلا ہے، نہ اس کے ہاتھ میں پیسہ ہے، نہ اس کے امی ابو ہیں، نہ اس کی آپا خالہ ہے، یہ سارے جگ میں تنہا ہے، یہ بچہ کیسا بچہ ہے، یہ بچہ کیسا بچہ ہے۔ اس طویل نظم کو ابن انشا نے حبشہ کے قحط زدہ علاقوں میں انسانی زندگی کی ارزانی کے دکھ میں لکھا۔ اچھا، اپنی وفات سے کچھ دیر پہلے ابن انشا نے اپنی زندگی کی آخری نظم کہی تھی۔ اس آخری نظم میں انہوں نے ایک بار پھر اپنے مداحوں کے دلوں کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ اس کے ابتدائی چند اشعار یوں ہیں: اب عمر کی نقدی ختم ہوئی، اب عمر کی نقدی ختم ہوئی، اب ہم کو ادھار کی حاجت ہے، اب عمر کی نقدی ختم ہوئی، اب ہم کو ادھار کی حاجت ہے، کچھ سال مہینے دن لوگو، پر سود بیاج کے بن لوگو، ہاں اپنی جاں کے خزانے سے، ہاں عمر کے توشہ خانے سے، کیا کوئی بھی ساہوکار نہیں، کیا کوئی بھی دیون ہار نہیں۔ ابن انشا بنی نوع انسان کے مابین جنگوں کے سخت خلاف تھے اور عالمی امن کے پرزور حامی تھے۔ ان کی ایک مشہور نظم ہے امن کا آخری دن۔ اس نظم کے چند اشعار ملاحظہ کیجیے: پے ہے پینشن کے سپاہی کو شجاعت کے عوض، ایک پہلو میں ٹھمکتی سی بیساکھی دے جائے، پے وہ پلٹن ہے کہ اڑ کر میداں پہنچی، پے وہ پیارے ہیں کہ میدان سے نہ واپس آئے، پے وہ تمغہ ہے کہ برسوں کی ریاضت سے ملے اور کسی لاش کی چھاتی پہ چمکتا رہ جائے، ٹے کسی باغ جوانی کی لچکتی ٹہنی،
ٹے کسی باغ جوانی کی لچکتی ٹہنی، بم کے اڑتے ہوئے ٹکڑوں سے پارا پارا، بوڑھے ماں باپ کی برسوں کی دعاؤں کا ثمر، سے کسی اجنبی میدان میں دم توڑ گیا، لوٹتے قدموں سے گونجے گی نہ گھر کی دہلیز، آپ کا لخت جگر ملک پہ قربان ہوا، جیم وہ جنگ کا بازار ہے جس میں جا کر، آپ کا لخت جگر ملک پہ قربان ہوا۔ پھر وہ کہتے ہیں، رے وہی ریل کی سیٹی وہی رانا چہرہ، رے وہی رات وہی اس کے بھیانک سپنے، چونک کر کون یہ بستر سے یکا یک اٹھا، میرے بچے کو خداوند سلامت رکھے، ایک تارا کہیں ٹوٹا کہیں ڈوب گیا، ڈاکیا آئے گا 2 روز میں ایک تار لیے۔ تو پھر دیکھیے اس کے بعد، شین شولہ ہے کہ بارود کا سینہ چاٹے، شین شولہ ہے کہ بارود کا سینہ چاٹے، کسی مسجد کا مینارہ کسی اسکول کی چھت ایک دھماکے میں سلگتا ہوا ملبہ بن جائے، کوئی کھیتی کوئی کارخانہ کوئی پل کوئی ریل، ایک دنیا ہے کہ برسوں میں بنائے نہ بنے، گاف گاف گاتی ہوئی گولی ہے کہ گن سے نکلے، گاف گاتی ہوئی گولی ہے کہ گن سے نکلے، کسی گمنام سپاہی کا نشانہ باندھے، ایک سایہ کسی کھائی میں تڑپتا رہ جائے، اپنی برسوں کی تمناؤں کو سینے میں لیے، گاف گبرو ہے کہ 22 بہاروں میں پلے، گاف گبرو ہے کہ 22 بہاروں میں پلے، لام لاشا ہے کہ 2 روز کے اندر سڑ جائے۔ تو امن کا آخری دن اس نام سے یہ نظم لکھی، اور بڑی شہرہ آفاق نظم ہے یہ۔ اور آج کل چونکہ دنیا کے اندر جنگیں چھڑی ہوئی ہیں، کہیں روس یوکرین کے ساتھ تو کہیں اسرائیل فلسطین کو تباہ کرنے کے درپے ہے، اور کہیں بھارت پاکستان کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہونے کی دوبارہ سے تیاریوں میں ہے، تو دنیا میں جو جنگیں چھڑی ہوئی ہیں اس کے حوالے سے بھی یہ نظم بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تو ابن انشا کی انہی حسین یادوں کے اسی جھرمٹ میں مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔